بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل علمت زید عندك ام امر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم افعال قلوب کی بات چل رہی ہے. جملے اسمیے پر داخل ہوتے ہیں، دونوں کو نصب دے کر اپنے مفعول بنا لیتے ہیں. افعال قلوب کے کچھ خصائص ہیں، علامہ ابن حاجب علیہ الرحمہ وہ بیان کر رہے ہیں. دو آگے ہیں، تیسرا خاصہ وہ یہ ہے، توجہ، کہ افعال قلوب کے خواص میں سے یہ بات بھی ہے کہ ان کے اندر تعلیق جائز ہے. ان کے اندر معنی آئندہ کی مطلب ہے، لیکن ان کی تعلیق ہوتی ہے استفہام سے پہلے ہوں، نفی سے پہلے ہوں، لام تاکید سے پہلے ہوں. ان کے بعد جو جملہ نہیں آتا اسمیہ، اس پر استفہام آیا ہوا ہو، اس پر نفی آئی ہوئی ہو، یا اس پر لام آیا ہوا، تو ان کی تعلیق جائز ہے. ان کی افعال قلوب کے خواص میں سے تیسرا خاصہ یہ ہے کہ ان کے اندر تعلیق جائز ہے. تعلیق کا مطلب ہے لفظاً عمل نہیں، مانن عمل ہے. اے لٹکا دیتا ہے بچ عمل ہے بھی تے لفظاً نہیں، لفظاً ہے، یعنی متعلق ہے مانوی، لفظی نصب نہیں ہے. بات سمجھیا؟ یہ مطلب ہے تعلیق کا کہ ان کو درمیان میں لٹکا دینا. باقی فعلوں کے اندر یہ نہیں، یا عمل ہے یا نہیں ہے. ان کے اندر تعلیق جائز ہے کہ لفظاً عمل نہیں ہے، لیکن یہ تب ہے کہ جس جملے پر یہ آئے ہوئے ہیں نا، جس دلیل آ رہی، اس جملے کے اندر ایسا سجن موجود ہے جو صدارت کلام کو چاہتا ہے. جو اب اگر ان کو عمل دیتے ہیں، ان کو نصب دیتے ہیں، تو اس حضرت کی صدارت خراب ہوتی ہے. اس لیے ان کو جملہ ہی رکھیں گے، مرفوع ہی پڑھیں گے تاکہ اس کی صدارت خراب نہ ہو اور مانوی عمل ہوگا. ان کے خیر دلیل واشد لکھی پڑھ دیں کہ ان کے خواص میں سے یہ ہے کہ ان کے اندر تعلیق، یعنی لفظاً عمل نہیں تے مانوی عمل ہے. یہ اس وقت ہے کہ جس جملے ظاہر کس داخل ہوندے نے جملے اس میں، یہ تو بھول گئی بال گل، جس جملے پر داخل ہے اس جملے پر استفہام آیا ہوا ہے، یا حرف نفی آئی ہوئی، یا اس جملے میں لام تاکید ہے. لم زبر لا جڑا ہوندا ہے، اور لا زید لا قائم، لام تاکید ہے. اس صورت میں لفظاً عمل نہیں تے مانوی عمل ہے. اس صورت میں تیسری بار آخر کے آکھی، ہاں جی کی آکھے جی، فعال قلوب کے خواص میں سے تیسرا خاصہ یہ ہے کہ ان کے اندر تعلیق جائز ہے. یہ معلق ہوتے ہیں، جن تعلیق کا مطلب ہے جب معلق ہوں گے تو پھر لفظاً عمل بالکل نہیں کریں گے، واجب ہے. یہ معلق ہوتے ہیں. معلق کا مطلب ہے لفظاً عمل نہیں. یہ اس وقت ہے کہ جس جملے پر یہ داخل ہیں، اس جملے پر استفہام آیا ہوا ہے، یا حرف نفی آیا ہوا ہے، یا لام تاکید آیا ہوا ہے، تو اس وقت یہ لفظاً عمل مانن عمل کریں گے. یہ معنی ہے کہ ان کے اندر تعلیق ہوتی ہے. ان کے اندر ادھر بیخ علم تو زید عندک ام عمر، او جس جملے دے آیا پہ حمزہ استفہام ہے شروع وچ، اس لیے اب اس کو نصب نہیں دینی، اس کو کہ مجھے یقین ہے کہ دونوں وچوں ایک تیرے کول ہے، صرف تعین دس کیڑائی. اے مینوں یقین ہے کہ دونوں وچ ایک ہے، زید یا
ਤੇ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਤਾਯੀਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ नहीं होना भी फल भाई है वे ना, जवाब तायीन का है कि मुझे ये बता वो ज़ैद है या ये, तो मुझे पता है कि यकीन दोनों में से एक है, ये मुझे यकीन है, सिर्फ तायीन बता। तो अब इस्तिफ़ाम आ गया ना उस जुमले पर, इसलिए इसको नसब नहीं देंगे, इसको सुने ही और तो वेख फिर माना करिए। वमिन खसाइस हाज़िल अफ़आल, नज़र आ रही तालीक इनकी, तालीक किए सुन, वजूबो इब्तालिल अमल लफ्ज़न ना मानन, समझ आ गई कि इनके अमल का इब्ताल वाजिब है किस तरह, कि वो तालीक क्या है, तालीक वाजिब है अमल का बातल करना किस तरह, ना कि क्यों बातल है, क्यों वाजिब है, बस बब वाक़या होने इनके किससे पहले, या नफ़ी से पहले, या मसलन तू कह अलिम तो ज़ैदुन इंदा का अमरुन, अलिम तो मा ज़ैदुन फिद्दारे, मुझे यकीन है कि नहीं है ज़ैद किथे घर में, अलिम तो ला ज़ैदुन काइमुन, तीन मिसाल आ गई। वजह की है इत्थे क्यों अमल नहीं लफ्ज़न हो सकता, इन्हां फेलां विच कोई कमज़ोरी आ गई, आंदे एक मजबूरी बन गई। केड़ी मजबूरी बनी, बावजह तकाजा करने हर एक इन तीनों से, कौन, हरफे नफ़ी एक, इस्तिफ़ाम दो, ते लामे ताकीद तीन, ये सदर कलाम का तकाजा करते हैं। अगर अमल दिया जाए तो ना होगी इन अशिया में सदर कलाम ना रहेगी। तो इस वास्ते सदारत इन्हां दी बाहर रखने वास्ते ना जी इन्होंने गोया कि वखरा जुमला है। लेकिन जुज़ऐन वो जो हुमा कौलो का अलिम तो ज़ैद अज़ैदुन अमरुन, ये दोनों मौज़े नसब में हैं, दोनों नसब की जगह में, इसलिए कि इल्म वाक़या है उन दोनों पर बिल हकीकत, और उदूल किया गया उनसे लफ्ज़ की मुहाफ़ज़त के लिए, बे सदारत कायम रवे। बस लफ्ज़ की हैसियत से रियायत की गई किसकी, इस्तिफ़ाम की, नफ़ी की, लामे इब्तिदा की रियायत में, शाह में ना बात तेरी बारी है ये जी, और माने की हैसियत से रियायत की गई इन अफ़आल की। माना इसका क्या बनेगा यहाँ, ध्यान करी, माना कि यकीन है मुझे इस बात का कि दोनों में से बैन एक तेरे पास है, इसलिए कि माना अलिम तो, माना अलिम तो का जवाब इसका, और जवाब इसका तायीन के साथ होगा। और फरमाया कि इस्तिफ़ाम, और नहीं कहा केड़ी शय, सिर्फ इस्तिफ़ाम आके हरफ क्यों नहीं आके, ताकि शामिल हो जाए। इसम इस्तिफ़ामी भी होते हैं, जैसे अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कुरान पाक में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लिनअलमा अय्युल हिज़्बैन अहसा, ये भी आलिम है, इल्म तो ये क्यों और कोई पूरा बाब यार तो यहाँ अय्युल हिज़्बैन में कुरान पाक में क्या है, हाँ, क्योंकि ये इसम इस्तिफ़ाम आया हुआ तो इसको रफ़ा दिया है। और माज कहा कि इस्तिफ़ाम से बोल, कौन, ये फ़ेल इस्तिफ़ाम से पहले हो, इसलिए कि अगर हुए ये फ़ेल किसके बाद, अब तालीक नहीं होगी। जैसे कि वे खिदरुम अय्युहुम अलिम तो ज़ैदन, अय्युहुम हुन ज़ैदन मनसूबी, सुने आगे चलो जी। और उन खसाइस से ये है कि अफ़ाले कुलूब मुअल्लक होते हैं, तो मुअल्लक दा माना 15 मरत दस्या यार कि लफ्ज़न, अच्छा ये कब मुअल्लक होते हैं, इस्तिफ़ाम से पहले और नफ़ी से पहले और लामे ताकीद से पहले। जैसे अलिम तो अज़ैदुन इंदा का अम अमरुन, हाँ जी, खवास से है ये बात के अफ़ाले कुलूब मुअल्लक होते हैं और इस्तिफ़ाम से पहले और नफ़ी से पहले और लामे ताकीद से पहले। जैसे अलिम तो अज़ैदुन इंदका अम अमरुन, और उनके हवाइस से है ये कि अफ़ाले कुलूब मुअल्लक होते हैं इस्तिफ़ाम, खवाइस नहीं बेटा की माला कर देती, खवास से है या खसाइस आख जी शायद
ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਜੀ خصائص سے ہے یہ کہ افعال قلوب معلق ہوتے ہیں استفہام سے پہلے اور نفی سے پہلے اور لام تاکید سے پہلے جیسے ਕੀ ਬਣੇ ਮੌਲਵੀ ਅਸਲਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖ ومنها أنها يجوز أن يكون فاعلها ومفعولها ضميرين لشيء واحد ਮਿਸਲੋ مثل علمتني منطلقا بس کتنے آ گیا خاصے چوتھا خاصہ وہ یہ ہے کہ یہ جو افعال قلوب ہیں ان کے اندر یہ جائز ہے کہ ان کا فاعل اور ان کا پہلا مفعول ان کا فاعل اور ان کا پہلا مفعول یہ دونوں ضمیریں ہوں جس سے مراد شے واحد ہو دونوں ضمیر ہوں جس سے مراد شے واحد ہو یہ جائز ہے باقی میں یہ جائز نہیں ہے باقی میں یہ جائز نہیں ہے سن ایک باری سامنے رکھنا مثال علم تو نی منطلقاً یقین کیا میں نے اپنے آپ کا منطلق تو فاعل ہے تو یا پہلا مفعول ہے دو میں ایک کوئی نے کہ دو نے او متکلم سنے کوئی نہ کہ یقین کیا میں نے اپنے آپ کا کہ میں کیا ہوں منطلق ہوں میں چلنے والا ہوں سنے ہوں دیکھ ادھروں کہ چوتھا خاصہ یہ ہے کہ جائز ہے یہ کہ ہو فاعل ان کا اور پہلا مفعول ان کا پہلا دونوں ضمیریں ہوں جو تعلق پکڑیں ایک شے کے ساتھ جو تعلق پکڑیں ایک شے ان میں جائز ہے باقی فعلوں میں جائز نہیں ہے وہ آ رہا تو انہوں دوجی ضمیر نو بدلانا پیندا ہے جی افعال قلوب کے خصائص میں سے یہ بات سے جائز ہے یہ کہ ہو ان کا فاعل اور ان کا مفعول دونوں ضمیریں ہوں جن کا تعلق ایک شے کے ساتھ ہو پھر اور چوتھا خاصہ ان کا یہ ہے یہ ہے کہ جائز ہے یہ کہ ہو ان کا فاعل اور ان کا مفعول اول دونوں ضمیریں ہوں ایک شے کے لیے ایک شے کے لیے ان میں جائز ہے جائز ہے باقی میں جائز نہیں ضرب تو نہیں جائز مارا میں نے اپنے آپ کو بلکہ وہاں نفس کا واسطہ لانا پڑتا ہے کیا نفس کا واسطہ ضرب تو نفسی کیا مارا میں نے اپنے آپ کو وہاں نفس کا درمیان میں واسطہ لانا پڑتا ہے سنیو یہاں واسطے کے بغیر جائز ہے علم تو نہیں ٹھیک ہے ضرب تو اکرم تو نہیں اکرم تو نفسی میں نے عزت کی اپنے آپ کی سنا جی باقی فعلوں میں فاعل اور مفعول کی ضمیریں دونوں ایک ہوں ایک شے سے متعلق ہوں اور اکٹھی ہوں درمیان میں واسطہ نہ ہو نفس کا باقی فعلوں میں جائز نہیں ہے ان میں جائز ہے ان میں علم تو نہیں جائز ہے زنان تو نہیں جائز ہے سنیں حسب تو نہیں خل تو نہیں زام تو نہیں اگو دوجا مفعول منطلقاً جوڑی ہو لیکن باقی فعلوں میں وہاں نفس کا واسطہ لانا پڑتا اور خصائص سے یہ ہے کہ افعال قلوب جائز ہے یہ کہ ہو فاعل ان کا اور مفعول اول ان کا دونوں ضمیریں جو متعلق ہوں ایک شے کے لیے اور لکھے اہما عبارتان عن شین حکن تے مفعول ثانی مضر ہو مفعول ثانی مضر ہو جیسے علم تو نہیں منطلقاً شابہ جی اور خصائص سے ہے یہ کہ اوے منہا افعال قلوب کے خصائص سے افعال قلوب کے خصائص سے ہے یہ کہ افعال قلوب جائز ہے یہ کہ ہو ان کا فاعل اور ان کا مفعول دونوں کیڑا مفعول مفعول اول ہو ان کا فاعل اور ان کا مفعول اول دونوں ضمیریں ایک شے کے لیے متعلق ہوں ایک شے کے لیے متعلق ہوں ایک شے کے جیسے علم تو نہیں منطلقاً تو یا ضمیر کوئی ہے وہ وچ تے نون وقایا لیندا ہے فعل نو کسرے کول بچانے واسطے تو وکری شے ہے جی اور افعال قلوب کے خصائص سے یہ کہ افعال قلوب جائز ہے یہ کہ ہو فاعل ان کا اور مفعول اول ان کا دونوں ضمیریں متعلق ہو شے واحد کے لیے جیسے علمتنی منطلقاً صبر او بے خدرو بخلاف غیرہا نظر آئی باقی افعال سے کیونکہ نہیں جائز ضرب تو نہیں شتم تو نہیں جائز نہیں بلکہ ضرب تو نفسی شتم تو
اس لیے وجہ کیے اس لیے کہ مفعول اس باب کا حقیقت میں وہ ثانی ہی تو ہوتا ہے اور ذکر اول کا توتیہ تن ہوتا ہے ثانی کے ذکر کے لیے بوجہ اس کے جو پہچانا گیا ہے کہ تاثیر ان کی ثانی میں ہوتی ہے نہ کہ وہ ثانی دے نال دسنا ہے مینوں اون دے بارے یقین ہے یا ظن ہے جی خدا دے بندو کنی باری پس نہیں لازم آتا اس باب میں اتحاد کس کا برخلاف باقی فعلوں کے افعال سے اور لاحق ہے افعال کے ساتھ جواز کون الفاعل والمفعول ضمیرین لشین واحد اے بھی دو کیڑے کیڑا عدم تو نہیں معدوم پایا میں نے اپنے آپ کو گم پایا میں نے اپنے آپ کو ایتھے بھی دو فعلاں وچ بھی جائز کیڑے کیڑے فقط تو نہیں اس لیے کہ اول مفعول ان کا مثل دوسرے مفعول کے افعال قلوب سے ہے کس میں کیونکہ عدوم تے فقدان یہ دونوں کیا ہوتے ہیں ادمی ہوتے ہیں ادمی دی بھی کوئی تاثیر ہوندی ہے وہ جڑا تیرا پتر ہون والا ہے وہ ہن تینوں تنگ کر رہا ہے وَلِبَعْضِهَا مَانًا آخَرُ يَتَعَدَّى بِهِ إِلَى وَاحِدٍ صبر یہ جو ساتھ ہے نا افعال قلوب گل مک گئی نویں گل شروع افعال قلوب میں سے بعض افعال جو ہیں وہ کبھی کبھی ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتے ہیں پھر ان کا معنی اور ہو جاتا ہے افعال قلوب میں سے بعض ان کا اور معنی بھی ہے ان کا اس وقت وہ متعدی ہوتے ہیں کدھر ایک مفعول کی طرف تو اس وقت افعال قلوب میں سے پھر نہیں ہوں گے بس ایک ہی مفعول کافی ہوگا جی کیا کیا جی بعض وہ ہیں کہ جن کے اور معنی بھی ہیں اور معنی استعمال وچ پھر پتہ لگتے ہیں مفعولاں نو ویکھ کے جے کوئی مفعول ہوے تے پھر دوجا معنی ہے کیونکہ ایک نو تو رکھنا جائز ہی نہیں یا دوویں ہوندے نے یا دوویں حذف ہوندے نے جدوں ایک ہے تے ایک نہیں تے ہن تسلی ہے کہ کی اے ہور معنی ہے پھر جب وہ دوسرا معنی مراد لیں گے تو پھر متعدی ہوتے ہیں کدھر اندہ معنی کرتے پھر اگلا میں عرض کرا خیر ہوئے اور بعض افعال قلوب کے لیے معنی آخر بھی ہے متعدی ہوتے ہیں بس باب اس معنی کے وہ بھی ہی ایک مفعول کی طرف دوجے دی لوڑ ہی نہیں جی اور بعض افعال قلوب سے کے لیے معنی آخر بھی ہے ہاں دوسرا معنی ہو اور آخر نہ کہ آخر دوسرا معنی جی جو متعدی ہوتے ہیں کیا پہنے ہیں کہ متعدی ہوتے ہیں وہ بعض اس معنی کے سبب سے ایک مفعول کی طرف چل میں نکیا بعض افعال قلوب افعال قلوب کے لیے معنی آخر ہے ہوتے ہیں بس وہ ہوتا ہے وہ بعض متعدی ہوتا ہے بعض مفرد ہندی متعدی ہوتا ہے بس باب کون ہو وہ بعض آخنا بعض جڑا ہے بعض بس باب اس معنی کے ایک مفعول کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہن پڑھ گو بس ان میں سے زنان تو علم تو رأے تو تین ہے تو چوتھا ہی وجد تو یہ جو چار ہیں نا ان کے اور معنی بھی ہوتے ہیں ان کے کیڑے کیڑے زنان تو علم تو ارائی تو اور رأے تو آرا ہے تو باب چار دیتے ہیں اگلے باب تے رأی تو وجد تو سارے پڑھے ایک بری فزنان تو بیمانہ عبارت پڑھنا علم تو بیمانہ عارف تو عرف تو نہیں عرف تو بڑھے ورأیت بیمانہ ابصر تو اگین ووجدت تو بیمانہ صبت بس زنانتوں کا معنی ہوتا ہے کبھی کبھی اتہم تو کی یعنی مشتق ہوتا ہے زنت سے زنت کا معنی تومت تو جب معنی تومت ہوگا تو ایک ہی مفعول چاہیے اتہم تو زیدن میں نے زید پر تومت لگا دی دوجی بھی شاید چاہیے یہ کوئی کافی ہے علم تو کبھی کبھی معنی عرف تو ہوتا ہے تو عرف تو کو بھی ایک مفعول چاہیے عرف تو زیدن میں پہچانتا ہوں زید کو رائے تو کبھی کبھی آنکھوں سے دیکھنے کے معنی میں ہوتا ہے بمعنی اب سر تو سنیں
اب سر تو کا دیکھا میں نے تجھ کو، ایک کوئی مفعول چاہیے. وجد تو کبھی کبھی بمانا سب تو میں گم شدہ چیز کو پا لینا. جی جی اور ظنن تو جب ہوگا بمانا اتہام تو ایک اس وقت ایک مفعول، کیونکہ اتہام تو متلگانی، میں نے فلاں کو متہم کیا. اور علم تو بمانا عرف تو بھی ہوتا ہے، اب ایک مفعول چاہتا ہے. اور رائی تو یہ بھی جب بمانا آنکھوں سے دیکھنا، آنکھوں سے، تو پھر ایک مفعول کو چاہتا ہے. اجی میں مولوی میلسی نے بہنا پہ جی. ہاں جی. اور وجد تو جس وقت بمانا اسب تو پا لینا، تو ایک مفعول کو چاہتا ہے. کیا اسب تو لاتا، میں نے گم شدہ چیز پا لی. سمجھ گئے ہیں؟ یہ جو چار ہے نا، کون؟ ظنن تو، علم تو، رائی تو اور وجد تو. جب یہ ان معنوں میں ہوں تو اس وقت افعال قلوب سے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مفعول کو چاہتے ہیں، جملے پر داخل نہیں ہوتے. پھر اس وقت ان کے وہ احکام نہیں ہیں. ہوں زارا باد محلے چلے گئے نہیں، کہتے محلے چلے گئے نہیں. پس ظنن تو بمانا اتہم تو، اور علم تو بمانا عرف تو، اور رأی تو بمانا ابصر تو، اور وجد تو بمانا اصب تو. شب جلدی ٹائم کو ظنن تو بمانا اتہم تو، اور علم تو بمانا عرف تو، اور رائی تو بمانا ابصر تو، اور وجد تو بمانا اصب تو. بس ظننت بمانا اتہمت اور علمت بمانا عرفت اور رأیت بمانا ابصرت اور وجدت بمانا اصبت. دھیان کرو، میں لکھ کے پہنچ گئے ہو کہ کوئی نہیں. اور ان سے یعنی ان خصائص سے یہ ہے کہ افعال قلوب تو اللہ کو سیگا دس ہے بے ضم تا تے فتح عین تے تشدید لام مفتوحہ، یعنی بنایا جاتا ہے ان افعال کو. کیا ہو کی مطلب؟ بائیں طور کے محمل رکھا جاتا ہے عمل سے لفظاً، اور عمل کرتے ہیں. پس نہ یہ ذات عمل ہوئے تے نہ یہ ملغا ہوئے، پس ہو گئے مثل معلقہ کے. مثال دیندے نے، آندے نے او جنانی جن دے خاوند نے انہوں چھڈ دیتا ہوئے، شودی پیکیاں دے بیٹھی ہوئے، نہ اے خاوند والی ہے تے نہ اے طلاق والی ہے، نہ اے کل معلقہ. او قرآن پاک کے چاہتا ہے کہ دوسری کو کل معلقہ نہ کر دینا گا، پچھاؤں دی کچھ ہے تو نہیں بھی کوئی نہیں دی. وہ جتنے آتا ہے بھی مطلب ایک نو انج نہ کر دیو بھی انہوں کل معلقہ، کہ اس کو لٹکا دو، کہ اس کے حقوق بھی پورے نہ کرو اور طلاق بھی نہ دو، کسی اور جگہ چلی جائے. جی تو یہ ہو گیا اس عورت کی طرح ہو گیا. سنیں اچھا جی، سوال ہے کہ پیچھے الغاء بھی تو یہی سی، الغاء بھی پڑھا نہیں تے تعلیق بھی تھی، جو غالب عمل کوئی نہیں. فرق کی ہے نا بچ، اور فرق الغاء اور تعلیق میں دو وجہ سے ہے. وہ ہے وہ ایک ان دو کا حکم میں فرق ہے. کس میں؟ حکم میں فرق ہے. وہ یہ ہے کہ الغاء امر جوازی ہے. پڑھے کہ بھول گئی؟ جائز ہے نا. اور الغاء پہلا جڑا میں نہ پڑھے جائز ہے، اس میں اعمال بھی اور برخلاف تعلیق کے یہ امر ضروری ہے، واجب ہے اس میں باطل کرنا عمل کو لفظاً. جب یہ ان تین جملوں سے پہلے آئے نا، اس وقت واجب ہے ان کے عمل کو باطل کرنا، اور الغاء والی صورت میں عمل باطل کرنا واجب نہیں ہے. ایک فرق. دوسرا فرق یہ ہے کہ تعلیق باطل کرنا ہے عمل کو کس میں؟ فقط، اور معنی میں وہ. اسی لیے جائز ہے عطف، اور مسئلہ سمجھی نما، جائز ہے عطف ان کے معمولوں پر منصوب کا. علم تو لا زید قائم تا مرفوع نہیں، اگلے دا عطف پانی بکر دا زید تے انہوں زید چونکہ اصل وجہ تا منصوب ہے نا، لام نے منع کیتا ہے، انہوں نسب دے کے معطوب بنا سکتے ہیں. و بکرن قائدن کی بکرن کا تفی زید پر، قائدن کا تفی قائمن پر، حالانکہ وہ مرفوع ہے، لیکن چونکہ وہ اصل میں مانوی عمل ہے اس لیے ان کے معطوف کو منصوب پڑھ سکتے. وہ کھانے چ پئی جے علم تو لزید قائم و بکرن قائدن، برخلاف الغاء کے، کیونکہ اس میں عمل کا ابطال ہے لفظاً بھی اور پس نہیں جائز عطف نسب کے ساتھ اس پر، اس کے معمولوں پر.
اور نہ کہا جائے گا جیسا کہ تو نے کہا ہے تعلیق میں. کیا نہ کہا جائے گا؟ منصوب. بلکہ یوں کہا جائے گا زید قائم ظننت و بکر قائد رفع کے ساتھ. سنیوں اے دوجا فرق آ گئے. اچھا جی ہن گل یہ کتھے معلق ہوندے نے؟ کون محض معلق ہوتے ہیں یہ افعال جب واقعہ ہوتے ہیں کتھے؟ استفہام سے پہلے، جیسے حمزہ استفہام، ما استفہامیہ، من استفہامیہ وغیرہ. علم تو اور نفی سے پہلے، جیسے نفی کیڑی؟ ما کے ساتھ اور جیسے علم تو اور علم تو اور نکرے دا تکرار نہ معرفے دا آپ کیتا ہے. اور لام سے پہلے کتھے؟ اور کیڑی لام؟ جیسے تے زنن تو اور کو پئی کھانے چ. ہن معلق نے جیسے علم تو ازید عندک ام امر، پس علم تو کس سے ہے؟ تے داخل ہے کس پر؟ پس الغا ہے عمل سے لفظاً. اچھا جی اتنے انہوں کیوں معلق کیتا؟ لفظی عمل کرن تے کی ہوندا ہے؟ معاذ بنایا گیا معلقہ ان اشیاء کے وقت اس لیے کہ یہ اشیاء واقعہ ہوتے ہیں جملے کے وضعاً، اے ہوندے شروع وچ نے، اور تقاضا کرتے ہیں جملے کی صورت کی بقا کو اپنے حال پر. یہ کہندے جڑے جملے دسی آئے جملہ جملہ رہے انہوں چھیڑے کوئی نہ. اور یہ افعال تقاضا کرتے ہیں کس کو؟ جملے کی، اور جملے کی بطور پس ہن انہاں دے بھی لحاظ کرنا ہے تو انہاں دا بھی، دوواں دا جھگڑا پے گیا صلح کرانی. پس واجب ہے توفیق دونوں کے درمیان. پس لفظ کی حیثیت سے رعایت کی گی کن کی؟ اچھی اچھی. اور باقی رکھا گیا جملے کو اور واجہ اپنی حالت سابقہ پر، اعراب پر. کیڑا؟ مرفوع. مرفوع. اور معنی کی حیثیت سے رعایت کی گئی ہے کن کی؟ پس بنایا گیا کن بنایا گیا کس کو؟ مفعولا. دونوں مفعول ان کے کن کے؟ اضافت جے محل نصب میں جی. اور معطوف ان پر کیا ہوگا؟ اور جڑے پیچھے مثال پڑھی اس لیے کہ یہ افعال معنی میں کیا ہیں؟ واقع ہیں کس پر؟ نہ کہ اور نہ کہ معنی علم تو ازید عندک ام امر کا یہ ہے علم تو احدہما عندک، یقیناً میں جانتا ہوں کہ ان دو کا ایک، اور جواب اس کا تعیین ہوگی تو پس نہیں بدلے گا جملہ اپنے واقعہ ہونے سے. کتھے؟ دوواں دی رعایت کیتی، دوواں دی. بسم اللہ آگے دیکھ. اور ان خواص سے افعال قلوب کے خواص سے یہ ہے جائز ہے یہ کہ ہو فاعل ان کا اور دو ضمیریں جو متصل ہوں کس کے لیے، اور ہو مفعول ثانی جیسے علمتنی منطلقاً. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی ارانی اعصر خمرا. ارانی او جڑے بندے سن قیدی نال انہاں وچ ایک نے آکھا یوسف علیہ السلام نو بے شک دیکھا میں نے ارا بعد متکلم نی اپنے آپ کو کہ میں شراب آصر و خمرہ شراب نچوڑنا ہوں، یعنی انگوروں سے شراب نکال رہا ہوں. اب دونوں ضمیریں ایک شے کے لیے ہیں اور وہ کون ہیں؟ اور مثل علم تو کا منطلقاً اے مخاطب دی مثال بنائیے. یقین ہے تجھ کو اپنے آپ کا کہ تو منطلق ہے. دونوں ضمیریں کس کے لیے ہیں؟ اور زید عالمہ منطلقاً زید جانتا ہے وہ زید ہوا تے ہو زید جانتا ہے اپنے آپ کو منطلق. دونوں ضمیریں کس کے لیے ہیں؟ اور 3 مثالاں بنا دیتیاں نے.
متکلم دیاں ضمیراں، مخاطب دیاں تے غائب دیاں، 3 مثالاں ہو گئی ہیں۔ اور فعل کیا ہے سارے ایشبہ، برخلاف افعال قلوب کے غیر افعال سے، کیونکہ نہیں جائز یہ کہ تو کہے کیا نہ ہی اور مخاطب بنا، اور نہ ہی یوں کہہ سکتا ہے کیڑا ہاں اے 3 مثالاں بنائیاں نا، اے نہیں جائز بلکہ اتنے کی آخنا ہے ضربت نفسی واشتمت نفسی وضربت نفسی بہت چھڈ ضربتا وضربت نفسی نفس نفسی دے پتر نفسا کا ضربتا نفسا کا تے زید ضربا نفسہ زید شاتما حد تھی گی یار، جب کہ ہو فاعل ضمیر مستتر کندے وچوں ضربا دے وچ لوٹے کدھر، اور ضمیر مفعول کی ضربہ ہو کی بھی لوٹے کدھر ایشا بس۔ اب یہاں جائز نہیں ہے بلکہ واجب ہے یہ کہ تبدیل کرے تو ضمیر ثانی کو کس کے ساتھ، اور تبدیل کا مطلب ہے بچ نفس لے ہونا ہے، ضمیر تے رہنی نال بطور مضاف لائے، لیکن کیا کرنا ہے اس کو درمیان میں نفس کا واسطہ لے ہونا ہے۔ وجہ کی وجہ، اور یہ اس لیے کہ افعال قلوب کا مفعول حقیقت میں وہ ثانی ہی ہے، اول تو توتیاتن ہے اس کے ذکر کے لیے فقط، پس نہیں لازم اس باب میں کس کا اتحاد، برخلاف ان کے غیر کا افعال سے۔ مسئلہ نمبر ضروری، افعال قلوب اور ان کے غیر افعال سے نہیں جہیز یہ کہ ہو فاعل ان کا ضمیر جو لوٹے کدھر، جو ان سے پہلے ہو، اے جائز کوئی نہیں۔ ایک مطلقاً فعل کا قانون ہے، فعل کے اندر ضمیر ہے فاعل، فعل کے اندر اور اس کا مرجع ہو پہلے جو اسی فعل کا مفعول مقدم ہے وہ اس کا مرجع بنے، یہ نہیں بن سکتا۔ فعل کا فاعل ہے غائب جس کا مرجع ہے ما قبل، اور وہ کون ہے، وہ اسی فعل کا مفعول مقدم ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ فعل کا فاعل ہو ضمیر تو وہ فاعل بن رہا ہے، اور فعل اس کا مفعول بھی مقدم ہے، اس ضمیر کا مرجع وہ مفعول بھی نہیں بن سکتا، اس ضمیر کا مرجع مفعول بھی وہ مرجع نہیں، اس ضمیر کا مرجع ضمیر کا مرجع مفعول بھی جو مقدم ہے نا وہ مفعول بھی نہیں بن سکتا۔ دھیان کرو، افعال قلوب اور اس کے علاوہ باقی فعال نہیں جائز یہ کہ ہو فاعل ان کا ضمیر جو لوٹے کدھر، مفعول متقدم کی طرف، یار کدھر، متقدم کی طرف، پس نہ کہا جائے گا زید ظن منطلقن، ظنہ وچ ہووا ضمیر ہے تے اودا مرجع بناؤ زید، تے زید ظنہ دا مفعول بھی مقدم بھی ہے، اے گل غلط ہے، اے گل غلط ہے۔ اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ زید ضربہ، زید ضربہ کی زیدن ضربہ، کہ زیدن کو ضربہ کا مفعول بے مقدم بنائے، پھر ضربہ کی ہووا ضمیر کا اس کو مرجع بنائے، یہ جائز اس بنا پر کہ فاعل ظنہ کا اور ضربہ کا کون ہوئے جو لوٹے کدھر، اور وجہ کی ہے، وجہ یہ ہے کہ مفعول کیا ہوتا ہے، مفعول فضلہ ہوتا ہے، پس نہیں جہیز یہ کہ ہو جائے وہ عمدہ جے اے ضمیر مرجع کو عبارت ہوندی ہے، ضمیر مرجع سے عبارت ہوتی ہے، وہی شے ہے جڑا مرجع ہوندا تے مرجع تے فضلہ اے بنے فاعل، اے بن گئی عمدہ، فضلہ عمدہ نہیں بن سکتا۔ ہن سمجھ آئی جی، فضلہ کیونکہ جب فاعل بنائیں گے تو کیا بنے گا، عمدہ بن گیا، حالانکہ مقدم ہے فضلہ ہے مفعول بے، مول رمضان سو گے ہیں، دھیان کرو، تو یہ جائز نہیں ہے، سنیں ہی تو یہ جائز ہے، کیونکہ اگر ضمیر فاعل کو مرجع اس کا بنے مفعول بھی، تو اب جب ضمیر وہی ہوتی جو مرجع ہوتا ہے، تو مرجع تو ہے فضلہ، ضمیر بن گئی عمدہ، تو وہی فضلہ ہی عمدہ بن گیا ہے نا، تو یہ جائز نہیں ہے، تو فضلہ بھی ہو اور عمدہ بھی ہو۔ اور اسی طرح اے بھی گل جائز نہیں جے دھیان کریا جے کہ غلام ہندن ضربت کی
غلام ہند ضربت اچھی بول. غلام ہند ضربت مارا ہندا نے غلام کو. ہن ہندا غلام مضاف لینی زارا بت وچ ہو ہے یا ضمیری اوندا مرجے بناؤ ہند نو. اے جائز نہیں ہے گا. اے جائز نہیں ہے کیونکہ مجرور ہے تے مجرور بھی فضلہ ہوندا ہے. مجرور ہے تے سنیو گل. اس واسطے اے مثال بھی ٹھیک نہیں. کیڑی غلام ہندن غلامت مفعول بھی لیکن ہندن کی بن رہے ہیں غلام کا مضاف لے. غلام ہندن میں جو ہند ہے یہ مضاف لے کیا ہے اور زارا بت کے اندر ہے یا ضمیر فاعل ہے اس کا مرجع ہندن بنایا. یہ ٹھیک نہیں کیونکہ ہندن مجرور ہے. مجرور بھی فضلہ ہوتا ہے. خلاصہ نکلے کہ جو ضمیر فاعل ہوتی ہے جو ضمیر اس کا جو مرجع ہوتا ہے وہ نہ مفعول ہو سکتا ہے نہ مضاف لہ ہو سکتا ہے. سنیں اس کا جو مرجع ہوگا وہ بھی عمدہ ہی ہوگا. اس کا وہ ہوتا ہے جو محکوم لہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے یا مطلب خبر و مرفوع ہوگا وہ ہوگا اس کے علاوہ نہیں ہوگا جی. اگر ٹور والے بعد اور مسئلہ سمجھ آیا جی. ضمیر کی فاعل کا فعل کا فاعل ہے ضمیر اس کا مرجع بنے مفعول جو پہلے ہے یا مرجع بنے مضاف الیہ. یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ مفعول تے مضاف الیہ فضلہ ہے اور ضمیر ہے مرفوع فاعل یہ عمدہ ہے. تو ضمیر مرجع سے عبارت ہوتی ہے کہ اور کچھ ہے ہوتی ہے. تیرا ابا آیا تو انہیں جا کے انہیں دوجا ہو گئے تے او جڑا نا ضمیر عبارت ہے کس سے مرجع سے. تے جدو فاعل بنی بھی ادوں کی ہے تے جدو ماں قبل ہے ادوں ایکو شے بھئی یک وقت عمدہ بھی ہوے تے ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی جی. اے گل جی. اچھا جی والے بعض ان 7 افعال میں سے بعض کے لیے معنی آخر بھی ہے جو ظن اور یقین کا شک بمانا ظن اور یقین کا علاوہ ہے. صبح کے لفظ پکایا صرف 3 بجے. پس اس وقت یہ متعدی ہوں گے بھی یعنی بے صحابہ بے ذالک المعنی. کدھر متعدی ہوں گے؟ فقط زنن تو آتا ہے بمعنی مشتق ہے کس سے ذنت سے بمعنی اسی سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وما هو علی الغیب. ایک ہے بیضنین ضاد کے ساتھ ایک ہے بیضنین ضاد کے ساتھ بھی قرات ہے. ضا کے ساتھ ہو تو معنی ہوگا کہ سونے محبوب غیب بتانے پر متہم نہیں ہے. غیب کہ اللہ نے جو کچھ آپ نو غیب دیتا ہے دسنے واسطے سرکار سارا کچھ دس دینے وچوں کچھ بھی چھپاندے نہیں ہیں. تک چلو. اور علم تو آتا ہے بمعنی پس کہہ تو کیا معنی یعنی زید کو میں پہچانتا ہوں. عرفت تو شخص ہوں من غیر بغیر اس کے کہ حکم کرے اس پر تو کسی شے کا. اور رائے تو آتا ہے بمعنی یہ رویت بصریش ایک رویت قلبی اندر دی بسی اندر نام بصیرت ہی ایک اکھان دی اندر نام بصارت ہی. کہہ تو رائے تو زیدن بمعنی اور میں زید نو ویکھیا ہے میں ویکھیا میں تینوں ویکھیا ہے. اور وجد تو آتا ہے بمعنی یعنی گم شدہ چیز کو پا لینا. جیسے کسی نے کہا وجد تو دال ناقتی یعنی اصب تو ہا میں نے اپنی اونٹنی لب گئی ہے اے مطلب ہے جی. اور اسی طرح آیا ہے حسب تو بمعنی سر تو احسبو اور وہ کہ فی شعر ہی شقرا. اور خل تو بمعنی خال عظام تو بمعنی کفل تو بھی. مصنف نے نہیں ذکر کیے یہ الفاظ اس لیے کہ یہ لازمہ ہیں نہیں تقاضا کرتے کس کا یہ لازم ہو گیا مفعول چاہتے ہی نہیں ہے اس لیے طرح چھڑ دیتا. اگر ٹریے اللہ فعل ناقص ما وضع لتقریر فاعل علی صفت. توجہ جی. جو خاص افعال ہیں ان میں سے دوسرے شروع ہو گئے افعال ناقصہ. کون کیا کہ جی جو خاص افعال ہیں ان میں سے دوسرے شروع ہو گئے افعال ناقصہ. اور پھر جب فارغ ہوئے ہیں تقسیم مذکور سے فعل کے لیے تو شروع ہوتے ہیں تقسیم آخر میں فعل کے لیے باعتبار اس کے کہ فعل 2 قسم ہے فعل تام تے فعل ناقص. جدو ناقص آ گئے تو باقی سارے
جدو افعال قلوب آ گئے تو باقی سارے سارے قلوب ہیں. اے مطلب ہے جی. افعال ناقصہ کی تعریف جی. افعال ناقصہ وہ افعال ہوتے ہیں جو وضع کیے گئے ہیں. کگو کان زید قائما کی قیام کا ثبوت زید کے لیے تھا زمانہ ماضی میں. قیام کا زید قائم قیام کا ثبوت کوئی زمانے دا پتہ نہیں. قیام کا زمانے دا ہوں اج تک ٹورا گا. کان زید قائما کیا مانا؟ اے کنے دسیا زمانہ ماضی میں؟ اے کنے دسیا ہے؟ تے ثبوت کیڑی شاید ہے؟ کندے واسطے؟ ہوں واپس آ. افعال ناقصہ وہ افعال ہوتے ہیں جو وضع کیے گئے ہیں فاعل کو پکا کرنے کے لیے، زید کو پکا کرنے کے لیے ایک صفت پر یعنی قیام پر. جی افعال قلوب وہ افعال ہوتے ہیں جو وضع کیے گئے ہیں فاعل کو پکا کرنے کے لیے ایک صفت پر، ایک صفت پر. جی افعال ناقصہ وہ افعال ہوتے ہیں جو وضع کیے گئے ہیں فاعل کے پکا کرنے کے لیے ایک صفت پر. وہ صفت کیڑی؟ وہ جڑی ان دی خبر ہے، ان دی وہ مبتدا خبر نے. ایک کیڑی شاید داخل ہوندے نے؟ اے سارے کس تے ہوندے نے؟ انہیں وچ خبر ہے کہ نہیں؟ تو ان دا مبتدا واسطے یا ثبوت ہے یا سلب ہے، اس گل انہیں پکیا کرنا ہے. اگو تفصیل تے سارے دی آ رہی، پیچھے بھی پڑھی جی 7 واری. پھر آخ افعال ناقصہ وہ افعال ناقصہ شرح متعامل چ آئے سن؟ کون سن آئے؟ شمہ وچ، نامیر وچ، واہ بھائی داتو نا وچ، واہ بھائی افعال ناقصہ وہ آ گئے سن. ہاں بھائی افعال ناقصہ وہ افعال ہوتے ہیں جو وضع کیے گئے ہیں فاعل کے پکا کرنے کے لیے ایک صفت پر. ایشا بس کون او اشیا ویکھ دھیان نال. یعنی افعال ناقصہ افعال ہیں وضع کیے گئے فاعل کی تقریر کے لیے. کانا زید قائما ذہن چ رکھ، فاعل کو پکا کرنے کے لیے ایک صفت مخصوصہ پر، جیسے کانا زید، پس کانا نے بنا دیا زید کو اس کے عالم ہونے کی صفت پر. کس میں؟ ہن پئی کھانے چ. اچھا جی انہاں نوں ناقصہ کیوں آندے نے جی؟ انہاں دے کوئی پیراں جُتی کونی ہے گی جی. سردیاں دا موسم میں پیر ٹھردے نے. معاذ نام رکھا گیا افعال کا ناقصہ. کیوں؟ لے نقصان ہا بوجہ ان کے نقصان کے باقی افعال کی بنسبت، کیونکہ یہ افعال ضرب زید ان کا معنی ہے ضرب دی جڑی اپنی مصدر ہے وہ زید واسطے ثابت ہے. کی معنی ضرب زید ہوندا ہے؟ مارا میں نے زید. تینوں بڑا چسکا مارن دا. ضرب زید ان کہنے تو مارا میں نے زید اگے بخار اور مردے پھر تو مارا میں نے زید کو. کمال ہے. ضرب زید ان کا معنی ہے کہ اس فعل کی جو اپنی مصدر ہے وہ قائم ہے کس کے ساتھ؟ فاعل کے ساتھ. انہاں وچ یہ گل نہیں ہے گی. انہاں وچ اے وے کہ ثبوت یا سلب تے خبر دا ہے شگا منہ. ثبوت یا سلب انہاں صرف نال اپنی وچ تھوڑی جی مسالہ پانا ہے اتنے جی. سمجھیو گل؟ اے نقصان ہے. تے ناصرہ زید ہوندا کی معنی ہے؟ زید نے ایہ جڑی مصدر نہیں ناصرہ ایہو قائم ہی زید دے نال. ادھر آ کہ نام رکھا گیا افعال کا ناقصہ بوجہ نقصان ان کے باقی افعال سے، اس حیثیت سے کہ یہ سارے نہیں دلالت کرتے کس پر، اور اس حیثیت سے کہ نہیں پورے ہوتے اپنے باقی سارے فعل فاعل مل کے جملہ پورا ایک کلے فاعل نال پورے نہیں ہے. پورا جملہ تھلے ہوئے تو تاں پورے ہوندے نے جی. ہاں جی شاباش. اگے جی واہ یا افعال ناقصہ وہ افعال ہیں جو وضع کیے گئے ہیں فاعل کو پکا کرنے کے لیے ایک صفت پر. وہ صفت کون ہے؟ خبر ہوندی. اور کیڑی صفت جی؟
अफ़ाल नाक़िसा वो अफ़ाल हैं जो वज़ा किए गए हैं फ़ाइल को पक्का करने के लिए एक सिफ्त पर। जी अफ़ाल नक्सा वो अफ़ाल हैं जो वज़ा किए गए हैं फ़ाइल को पक्का करने के लिए एक सिफ्त पर। हाँ जी वहिया काना व सारा व अस्बह व अमसा व अदहा व ज़ल्ला व बाता व आदा व आदा व गदा व राहा व मा ज़ाला व मन फक्का व मा फातिहा व मा बारिहा व मा दामा व लैसा। लैसा चूँकि तू ना मेरी याद कीते सर ना दोबारा लोड कोई नहीं। चलो जी और वो अफ़ाल नाक़िसा ये हैं और वो अफ़ाल नाक़िसा ये है केड़े सारा और अस्बहा और अमसा और अदहा और ज़ल्ला और बाता और आदा व गदा और राहा और मा ज़ाला और मन पक्का और मा फातिहा और मा बारिहा और मा दामा और लैसा। हाँ मैं नहीं किया और वो अफ़ाल नक्सा काना और सारा और अस्बहा और अमसा और अदहा और ज़ल्ला और बाता और आदा और आदा और गदा और राहा और मा और ध्यान करो भला में फक्का और मा फातिहा और मा बारिहा और मा दामा और लैसा हैं। लैसा उधर वेखो तो ओ माँ ना की कड़ाई सारा की मैंने बें आशिया वक़द ज़ीदा मा युराद सारा सारा के साथ वो भी शामिल हैं जो सारा वाला माना देते हैं जैसे आला राजा हाना इस्तहाना तहव्वला इनक़ालबा ये समान है। ये क्या है ना कि इन ताकला अगरचे को बमाना तहव्वला है और जायज़ है इस्तेमाल सारा का और उनके मुरादिफात का तामा भी जायज़ है। तामा और नाक़िसा भी जायज़ है। अब ना सारा के किन्ने मुरादिफात दसे ना नज़र आए नहीं। अच्छा अगे दे केड़ा आशिकी और राह होते यानी राह का माना है दाखिल हुआ रवाह में। रवाह ज़वाल के बाद को कहते हैं शाम तक यानी दाखिल हुआ वो पिछले पहर में। ये आगे आसमान यार और बलाओ का ना गदा बमाना राजा फिल गदाते या दाखिल हुआ किस में सुबह के वक़्त में और राह बमाना राजा फिर रवाह है या दाखिल हुआ पिछले पैर में तो फिर ये दोनों तामा भी हो जाएंगे। आगे ही मा फातिहा ये हमज़े के साथ है ना कि तवज्जो कर और ये लुगत में बमाना राह बमाना ज़ाला सुने और नहीं सुना गया ये कौन फातिहा मगर किसके साथ इसमें दो लुगते हैं फाता आवीते सुने ही दो तरह हमज़े के साथ मुज़ारे इसका आता है यफ तो ओ क्या ऐशा बस अगे माँ बारिहा की मा बारिहा ए जन्नत माँ आई पी किन्ने नहीं माँ ज़ाला एक मन फक्का ऐशा बस कहते हैं ये चार माँ दामा रहन दो बखरा ही ये जो चार हैं इन पर नफ़ी आई है इन्हों का माना सी ज़ाला जुदा हो गया सब का माना था नफ़ी ऊपर फिर माँ आ गया नाफिया तो नफ़ी हाँ इसलिए ये चार इस बात के लिए हैं। सवाल तो नफ़ी इस बात के में बन गया इसलिए कि नफ़ी इस बात है। असल ये चारों ये है कि क्या हैं तामा होते हैं बमाना चारों का मान जुदा हो गया क्या हो गया तो नफ़ी है कि लेकिन जब बनाया गया बमाना काना तो पस हो गया फसारा ला ज़ाला ज़ैदुन आलिमन बमाना काना ज़ैदुन आलिमन दाइमन ला ज़ाला ज़ैदुन आलिमन का माना है ज़ैद हमेशा आलिम रहा है और इसी तरह उसके अखवात भी पस नस्ब देते हैं नस्ब काना वाली। आगे चल वक़ादत हाजतक तो का नहीं ताका हर बतुन बस ये अलामा फरमाते हैं कि ये जो है ना मा जाअत ते कादत ये भी ख़ास इस्तेमाल में अफ़ाल नाक़िसा में से है मुतलकन नहीं ख़ास अफ़ाल इस्तेमाल में। और बाबर दस दिन किस तरह क्या खजलामा फरमाते हैं और कादत ये भी खास इस्तेमाल में इस ख़ास इस्तेमाल में दो केड़े केड़े मा जात ते
ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਾਕਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਣੇ ਜਾਤ ਕੀ ਹੋਵਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਰ ਇਸਮੀ ਤੇ ਹਾ ਜਾਤਾ का इनकी खबर ही कादत है या ज़मीर इसमी का अन्ना हा हरबतुन, जो है ना ये पूरा बताविल मुफरद होकर इसकी खबर ही। सुने ऐशा बस बेना पे माँ इस्तिफामिया जी मुब्तदा जात नाकसा बमाना और ज़मीर इसकी लौटती है किधर, जो कि इसका, और हाजाता का इसकी खबर मनसूब होनी कि मरफू होनी, यानी कौन सी शय हो गई है तेरी हाजत। सुने सवाल है ये मात लफ्ज़ मुज़क्कर हुंदा है ते ज़मीर विच मुअन्नस दी क्यों लिआंदी है? ज़मीर माज मुअन्नस लाएगी, ज़मीर माँ जात में बावजूद है कि वो लौटती है माँ इस्तिफामिया की तरफ, लेकिन मुअन्नस लाएगी बाएतबार खबर के केड़ी हाजाता का। और हाजत मुअन्नस है उनकी लिहाज करके ज़मीर केड़ी लिआंदी, केड़ी ज़मीर जात विच है या ज़मीर जिहड़ी वो नहीं समझ आई। और मर्जे दा माँ है ते ओ की है मुज़क्कर है ते ज़मीर क्यों मुअन्नस दी, वो खबर दी रियायत है केड़ी हाजाता का। ऐशा बस जी बेतबार खबर के जैसा कि उनका कौल। देखिए एक जुमला समझी, मन कानत उम्मो का, मन कानत ए मानी मौसूला जी या इस्तिफामिया, कानत इहदे विच है या ज़मीर ही, मर्जे मानी ओ मुज़क्कर है चूँकि अगों जिहड़ा कानत दी खबर आ रही हूँ उम्मा का की उम ए मुअन्नस है उनकी रियायत करके ज़मीर मुअन्नस दी लाती। सुने ही कौन है माँ तेरी, क्योंकि ज़मीर कानत की लौटती है किधर, माज मुअन्नस लाएगी बेतबार केड़ी उम्मा का। और बाज़ ने कहा है कि माज मुअन्नस लाएगी ज़मीर माँ जात में कि माँ इबारत है मानन हाजत से, तो माने का लिहाज किया है यानी अयो हाजत सारत है या हाजतों का। सुने ऐ जरा जुमला है ना माँ जात हाजता का, माँ केड़ी हाजत लियाई तुहानू साढ़े कोल, ये जुमला सबसे पहले खारजियों ने बोला था। किन्होंने? वो जंगे सफीन तो वापसी हो जिसले उन्हें उदम मचा दिता कि जनाब मौला अली पाक ने कहा कि तुसां विच हकम क्यों बनाया, याद है कि भुल गई पिछले साल विच हकम क्यों बनाया, नौज़ बिल तुसीं दायरा इस्लाम तो खारज हो गए, जा मरो खारजियो। तो वो पता जो सारे बखरे हो गए तो जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास नूं भेजिया सी, जनाब मौला अली ने उन्होंने पुछो उन्होंने सवालों का जवाब दिओ। उस वक्त उन्हें जुमला बोले से केड़ा माँ जात हाजाता का, माँ उस तो बाद फिर जुमला बन गया जी। पहली बार खारजियाँ बोले सी कि माँ जात हाजाता का, जबकि भेजा था उनको हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी तरफ आए थे, उनके पास आप कासिद बनकर हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आप बुलाते थे उनको इताअत की तरफ कि हज़रत अली की, वो बिटर गए, बिटरी गए, क्या बिटरी गए मरने। फिर 70,000 मरे, 70,000 वो मुनाफिक जिन्होंने खारजी जड़े सन जी सोने दसिया सी इंज होना है जी जी। अच्छा जी अगे चलो जी। इस तरह दूजी मिसाल इक़ादत की यानी भी फ़ाले नाकसा से है यानी बमाना तकदीर शैला सिफत कौल शायर का ओ कादत कि भी जड़ा ना उहदी भी सारी वजाहत उहदे विच ये सी कि कादत है या ज़मीर इसमी ते काना खरबतुन की है हरबतुन ये उहदा खबर है उहदी। और कभी बोलो चा मन नहीं करना इसदा ए कलमा कद लित तकलील ही इत्थे है माजी ते आया पे लेकिन किस वास्ते पे तकलील वाला मना करना जे। और कभी आया है माँ जात हाजाता का और कादत का अन्ना हरबतुन। भाई ये क्या मतलब है कि ये दो भी अफ़ाले नाकसा हैं सिर्फ इन इस्तेमाल में ख़ास। चल शबा और कभी आता है माजात हाजाता का और का आदत करना हरबत। भाई ये भी अफ़ाले नाकसा हैं लेकिन कभी ख़ास इस्तेमाल है ख़ास जी। कभी आता है माजात हाजता का और का आदत का अन्ना हरबत। आगे चलता दुखुल
حکمہ حكم معناها فترفع أول وتنصب الثانية مثلو. كان زيد قائم. اچھا جی، یہ کیا کرتے ہیں، کیا چاہتے ہیں افعال ناقصہ؟ افعال ناقصہ داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر. کس پر؟ اور مبتدا خبر پر. داخل ہو کر کیا کرتے ہیں؟ داخل ہو کر خبر دے وچ اپنی چٹنی پاندے نے. کہندے وچ اپنی چٹنی پاندے نے جی. لِإِعْطَاءِ الْخَبْرِ حُکْمَ مَعْنَاهَا، خبر کو اپنے معنی کا حکم دینا ہے. خبر کو یعنی اپنے معنی کا جو معنی ہے نا ان خبر نال جوڑنا ہے. دونوں قائم کا معنی کیا ہے؟ قیام کا ثبوت ہے. تو کان زید قائمن، قیام کا ثبوت. اے کان نے وچ چٹنی پائی ہے نا کہ جڑا قیام ہے نا زمانے ماضی وچ اینو سمجھو. او کان نے کی کیتا کہ جڑا قیام ہے کیڑے زمانے چ؟ اے مطلب جی کہ یہ داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر تو کیا کرتے ہیں؟ یہ عطا کرتے ہیں خبر کو اپنے معنی کا حکم، اپنے معنی کا فیض. سنیں ہاں جی کیا کہا جی؟ یہ داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ افعال ناقصہ داخل ہوتے ہیں جملہ. تو کیا کرتے ہیں؟ پیچھے بڑے 50 ورد پڑھا جب بیماریوں کو دماغ ہے پھر تو سمجھنا مشکل ہی کون رہے گا جی. ہاں بھائی کیا کرتے ہیں جی؟ جو خبر نہیں، خبر جملے اسمیہ میں اس کو اپنا جو حکم ہے وہ اس کو عطا کرتے ہیں. یعنی وہ خبر دا ثبوت یا سلب آندے نے جویں اسی آنے انج ہوے جیڑے وقت وچ جیڑے اسی آنے یہ وقت ہوے جی. سنے ہی وہ بھلا ہوے. اور جب داخل ہوتے ہیں تو پہلی جز کو رفع دے کر اپنا اسم بنا لیتے ہیں اور دوسری جز کو نصب دے کر اپنی خبر بنا لیتے ہیں. ہاں جی جب داخل ہوتے ہیں تو پہلی جز کو اپنا رفع دے کر اپنا اسم بنا لیتے ہیں اور دوسری جز کو نصب دے کر اپنی خبر بنا لیتے ہیں. یہ ہوئیاں گلیں نہیں ہیں، صرف ایک چڑھ دیا نہیں بے زبان تھے جی. جیسے زید قائم تھا، جب کان آیا تو بن گیا کان زید قائمن. اس نے اپنا ماضی والا معنی بھی خبر کو دیا، کس کو؟ قائم کو، من کو. اور دوسرا اس نے کیا کیا؟ زید کو رفع دے کر اپنا زید قائمن کو مطلب داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر واسطے عطا کرنے خبر کو اپنے معنی کا حکم، پس رفع دیتے ہیں یہ افعال جز اول کو اور نصب دیتے ہیں یہ افعال جز ثانی کو. جیسے کانا زید قائمن جی. داخل ہوتے ہیں یہ افعال جملہ اسمیہ پر واسطے عطا کرنے خبر کو اپنے معنی کا حکم، پس رفع دیتے ہیں یہ افعال جز اول کو اور نصب دیتے ہیں یہ افعال جز ثانی کو. جیسے کانا زید قائمن. داخل ہوتے ہیں یہ افعال جملہ اسمیہ پر واسطے عطا کرنے خبر کو اپنے معنی کا حکم، پس رفع دیتے ہیں یہ افعال جز اول کو اور نصب دیتے ہیں یہ افعال جز ثانی کو. جیسے کانا زید قائمن.